نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر بہت تھوڑے تم میں سے، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق۔ میثاق کا لفظی معنی ہوتا ہے مضبوط باندھنا، جیسے گرہ لگانا ہوتا ہے، اور جب گرہ لگ جاتی ہے کسی چیز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان دو کے درمیان ایک ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو پھر توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک رسی کے ساتھ۔ رسی کے دو ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک کرنا ہو تو ان کو گرہ لگا دی جاتی، اور گرہ لگانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ گرہ دو چیزوں سے لگتی، ایک ہی چیز کی نہیں ہوتی گرہ۔ مثلا رسی کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو اگر آپ باندھیں گے بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ تو پہلے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل ہے۔ وعدہ لینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور وعدہ دینے والی انسان کی۔ انسان کا انسان کے ساتھ وعدہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی، اور کہاں یہ کہ انسان کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک نے ایک وعدہ کر رکھا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ بھی بذات خود ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف میثاق کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں۔ کس کس چیز کا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ کہ ایک تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسرے والدین کے ساتھ احسان کرنا، تیسرے رشتہ داروں کے ساتھ، چوتھے یتیموں کے ساتھ، پانچویں مسکینوں کے ساتھ، چھٹے یہ کہ بات اچھی کرنا، ساتویں یہ کہ نماز قائم کرنا، آٹھویں یہ کہ زکوٰۃ دینا۔ ان میں سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے لیے نئی ہو۔ یہ سب باتیں جو بنی اسرائیل سے کہی گئی وہی باتیں ہم سے بھی کہی گئی ہیں۔ اس سے ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کو دیا گیا، اور معاملہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جن سے پھر آگے ہم تک یہ بات آئی۔ یعنی تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ ایک ہی دین تھا، اور وہ دین کیا تھا؟ الاسلام، جسے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا پھر، اگر اصل دین اسلام ہی ہے تو پھر یہود و نصارہ جس دین پر ہے یہ کیا چیز ہے؟ اور آج جس طریقے پر وہ عبادت کرتے ہیں، وہ طریقے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے تھے یا انہوں نے خود ایجاد کر لیے؟ جب ان مذاہب کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے دین میں بہت سی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی۔ اچھا، یہ تبدیلیاں کرنے کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر دور میں انسان جب یہ سمجھتا ہے
کہ دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو وہ دین کے نام پر کچھ ایسے کام شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ خود کو ایک جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ میں دین کے اندر ہی ہوں، حالانکہ وہ دین کے اندر نہیں ہوتا، اور وہ دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تو علماء نے ایسے بہت سے ظلم کیے، قرآن پاک میں آتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور پھر کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو ایسے موڑتے ہیں لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ وہ باتیں تم سمجھو کہ کتاب کی ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی ہوتی نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بات دین کا حصہ نہیں، لیکن افسوس یہ کہ ان کے علماء نے ان کو یہ سب کچھ سجھایا، کیونکہ عام بندے کے پاس تو علم نہیں ہوتا، وہ دین حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے، پھر جو کچھ بتاتا ہے اس پہ اعتماد کر لیتا ہے۔ تو عوام کا دین تو وہی ہوتا ہے جو علماء ان کو بتائیں، اپنی سوچ تو وہ کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے پر کیا ہوا کہ ان کے اصل دین کے اندر بگاڑ آ گیا، طرح طرح کی بدعات آ گئی اور وہ دین سے بہت دور ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر ان کی ایسی باتوں کو دوبارہ سے روایت کیا جو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر لی تھیں، اور اس طرح اللہ کی مرضی اور بندوں کی مرضی میں بہت بڑا گیپ آ گیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے ان لوگوں کو اور خصوصاً ان کے علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد بھی تھا، اور حسد کے علاوہ ضد بھی بہت تھی۔ یہ کس بنا پر تھی؟ ایک تو ان کو عدم تحفظ تھا، انہیں خوف تھا اس بات کا کہ ہم نے جو کچھ کر رکھا ہے کتاب کے ساتھ وہ کھل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کا دین ایک سچا دین ہے، جب سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی تو پھر سچائی میں خود ایک وزن ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، جس سے انہیں یہ خوف تھا کہ پھر لوگ ہماری طرف نہیں آئیں گے، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ مخالفت کی۔ انسانوں کی یہ نفسیات بدلی نہیں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات دین کے نام پر طرح طرح کی نئی باتیں کی جاتی ہیں جو حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندوں کو کتاب کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی ان کا تعلق کتاب کے ساتھ قائم ہو۔ ان لوگوں کی مشکل یہ تھی کہ ان کی کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ تورات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حملہ ہوا اہل کتاب پر اور یروشلم کو تباہ کیا گیا تو تورات کو بالکل جلا دیا گیا، اور 800 سال تک یہ کتاب جو تھی وہ موجود ہی نہیں تھی، اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنے حافظے سے لکھی اور اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی ہوئیں، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لہذا 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کتاب میں کوئی بھی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ آئی بھی اسی لیے ہے کہ بندوں کی رہنمائی کرے، ان کو ہدایت دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھیں پہلا ہی تعارف اس کا کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو آج جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے پلٹ کر واپس اسی کے پاس جانا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی، وہ ضرور یہ راستہ جاننا چاہے گا، اور اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے اور اس کے الفاظ کے ساتھ چمٹ جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عام زندگی میں بھی آپ جب پھسلنے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ کون سی چیز کو پکڑتے ہیں کہ جو خود نہ ٹوٹنے والی ہو، کچے سہارے تو نہیں آپ لیتے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی طرف جاتے ہوئے جب یہ ڈر لگے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں،
کوئی اچکا نہ لے، کوئی بہکا نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کرنے کچھ جا رہے اور ہو کچھ اور جائے. تو اس وقت یہ کتاب جو ہے اس کو مضبوط تھامنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا اس نے وہ مضبوط کڑا پکڑ لیا، لن انفصام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا. تو میں اس وجہ سے آپ سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ زندگی میں اور بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں، لیکن اتنا وقت ضرور اس کتاب کے لیے نکالیں کہ اس کے لفظ لفظ کو دیکھیں. کسی کے لیے یہ جو قرآن پاک میں لفظی ترجمے کی کلاسز آپ کر رہے ہیں اور یہ جو ایک ایک لفظ کے لیے نیچے جگہ بنی ہوئی ہے اور آپ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ مختلف تفسیریں پڑھیں، مختلف علماء کے پاس جائیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. بہرحال اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وہی وعدہ لیا جو ہم سے لیا ہوا ہے. پہلی چیز اس میں اللہ کا حق ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. پھر اللہ کے حق کے بعد انسانوں کے حقوق ہیں سارے، اور ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان برتنا. ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. عدل ہوتا ہے جیسا کو کرے ویسا کرنا، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا. کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں جو احسان کیا ہوتا ہے اس وقت تو اولاد نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، لیکن بڑے ہو کر عموماً بچے برابری پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو جو ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی ضروریات جو ہیں وہ مختلف ہوتی جاتی ہیں اور اولاد کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. والدین کے بعد تمام رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے. پھر جب معاشرے کی طرف انسان متوجہ ہو تو پہلا حق یتیموں کا، یعنی کمزور لوگوں کا حق بتایا گیا. اور کمزور لوگوں میں خاص طور پر وہ بچے جن کے والد نہ ہوں اور جن کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والا اور جن کی کوئی رعایت رکھنے والا، نگہداشت کرنے والا نہ ہو. پھر اس کے بعد مساکین، تو مساکین میں وہ تمام کمزور، بے کس، بے سہارا لوگ آ جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے، خواہ ان کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہوں یا کسی بیماری کا شکار ہوں یا کسی اور ایسی کمزوری کا شکار ہوں کہ جس میں انہیں مدد کی ضرورت ہو. اب یہ ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا حق بتانے کے بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کرو. قولو کا مطلب ہے کہو، بات کرو. للناس، للناس سے کیا مراد ہے؟ الناس سب لوگ، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کا بندہ ہو، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی. اب آپ دیکھیے کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے، اور تعلقات میں عموماً جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی گفتگو کی وجہ سے ہوتی ہے، بات چیت میں بے دھیانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے. یہاں حسنہ کی بات ہوئی ہے، معروفہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف نیکی کی بات نہیں کہی جا رہی، یہاں بات میں خوبصورتی کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر لوگ اس چیز پر عمل کریں تو ہر گھر میں کتنی خوشحالی ہو، معاشرے کے اندر کتنی بھلائی ہو، اور اسی طرح ہر طرف ایک خوشی ہی خوشی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ترتیب آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کا ایک عام حکم دینے کے بعد انسانوں کے حقوق پہلے رکھے گئے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں مخصوص انسانوں کے حقوق، پھر تمام انسانوں کا ایک حق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو ان چیزوں کے درمیان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا. تو میں آج ذرا اس موضوع کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے. انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت قوت بیان کی نعمت ہے، کہ ہم جو کچھ اندر محسوس کرتے ہیں اس کو ہم بتا بھی سکتے ہیں.
اپنی خوشی، غم، غصہ، جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے ہم اس کا اظہار زبان کے ساتھ کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے اندر شدید غم ہو اور پتہ چلے کہ ہم بول ہی نہیں سکتے، تو اس غم کی کیفیت کتنی بڑھ جائے گی جب اس کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملے گا، جب ہمیں کوئی بولنے کا ذریعہ نہیں ملے گا. کیونکہ غم کو ہم کس طرح نکالتے ہیں؟ بول کے. اسی لیے تعزیت کا حکم ہے نا. ویسے تو کسی سے ملتے ہو ملو، نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب کسی کے اوپر غم آئے تو کیا کرو؟ جا کے اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو ہمارا پہلا دل کیا چاہتا ہے؟ کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو بتائیں. پہلے نمبر پر ہماری زبان استعمال کرنے کو دل چاہتا ہے. اسی طرح جب غصہ آتا ہے اور کہا جائے چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس غصے کی ٹھنڈک جو ہے وہ بھی بولنے کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ علاج تو یہی بتایا گیا کہ خاموش ہو جاؤ. اور پھر اسی طرح آپ کو کوئی چیز چاہیے، مثلاً پانی چاہیے، آپ پیاسے ہیں، ایک لفظ بول کے، چاہے آپ اور کچھ بھی نہ کہیں، پانی بھی کہیں گے تو دوسرے کو پتا چل جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ کبھی وقتی طور پہ، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ پیدائشی ڈف اینڈ ڈمب ہے تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بول پاتے، تو ان کے اشارے بھی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی بھی چیز کی شدید ضرورت ہو، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دل میں بات گھومتی، آپ زبان تک نہیں لا سکتے، تو اس وقت کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی کہ وہ بات میرے اندر ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی یا میں بول نہیں پا رہی. کتنی بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انسان کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑی نعمت ہے. جانور آپ دیکھیں تو ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. جانور غصے میں، غم میں، خوشی میں ہر موقع پر ایک ہی بولی بولتے ہیں. بکری کو دیکھیں تو ہر موقع پہ میں ہے. اسی طرح بلی کو دیکھیں تو ہر موقع پہ میاؤں ہے. اس کی غم، غصہ، خوشی ٹھیک ہے ٹون فرق ہو جاتی ہے لیکن لفظ وہی بول رہی ہوتی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے زبان دی، اور پھر زبان کی قسمیں آپ دیکھیں، ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے کہ تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے یا ویرائٹی ہے، اس میں قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر ہم سوچیں تو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کی رحمت کیا ہے؟ علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. تو یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے ہمارے اوپر. لیکن یہی قوت جب غلط طریقے پر استعمال ہوتی ہے تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آفت یا بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بنتی. اس کے غلط استعمال سے یہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ سوچ کے بولو، جو بھی تم بولتے ہو سب لکھا جا رہا ہے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران پاس بیٹھا ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے ایک لفظ بھی جو ہم بولتے ہیں. لیکن دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ وہ لکھ رہا ہے پاس. اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں پتہ چلے نا کوئی ہماری بات ریکارڈ کر رہا ہے تو ہمارے منہ سے بات نہ نکلے، ہم اتنے کانشیس ہو جاتے ادھر کوئی ایسا آلہ تو نہیں کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہی ہے، یا پتہ چلے کہ کوئی ہماری باتیں لکھ رہا ہے. بعض اوقات بچے شغلن آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے ہیں. اگر ایک کہتا ہے کہ اٹھو تو دوسرا بھی ساتھ بولتا ہے اٹھو، بیٹھو تو بیٹھو، تو بچے چلا اٹھتے ہیں دیکھو میری نقلیں اتار رہا ہے کہ ایک ایک لفظ میرے پیچھے بول رہا ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں، لیکن عام طور پہ ہم سوچتے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو ہم بولتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، سب جمع ہو رہا ہے، سب گنا جائے گا. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
احصاها کا مطلب لکھنا نہیں ہوتا، احصاها کا مطلب شمار کرنا ہوتا ہے. احصائیات اسٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں، گننا. یعنی صرف لفظ لکھے نہیں جائیں گے، گنے بھی جائیں گے، کیا کیا کتنی دفعہ بولا. اور آج کل تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کمپیوٹر کے اندر جب ڈاٹا ڈال دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ایک انسٹرکشن دیں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا تو وہ آپ کو 1 منٹ میں سب بتا دے گا کہ اتنی دفعہ یہ چیز آپ کی اس ٹیکسٹ میں استعمال ہوئی ہے، ٹوٹل اتنے ورڈز پر آپ کا یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے. مثلا اگر آپ گننا چاہیں اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل کو کمپیوٹر پہ تو ایک ایک لفظ گن کے بتا دے گا. اگر انسان اپنے لکھے ہوئے کو گن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ نامہ اعمال جو ہے وہ کیوں نہیں لکھ سکتا. تو وہ وہاں پر ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اس لیے انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے، محض لغو اور بیکار باتیں بھی بولتے نہیں چلے جانا چاہیے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی اپنی ہی زبان اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی. آج تو یہ ہمارے حق میں بولتی ہے لیکن قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف بولے گی. قرآن پاک میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. دیکھیں تھوڑی سی دھوپ نہیں برداشت ہوتی، آپ گرمی میں گھر سے نکلیں 2 منٹ آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑے تو آپ بحال ہونے لگتے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے، اور ہر ایک کو بتاتے ہیں آج بہت گرمی ہے، آج بہت گرمی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا، آپ جو فیل کرتے ہیں فوراً بتانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اسی زبان کی کٹائی کی وجہ سے انسان اس شدید ترین مصیبت کا شکار ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس زبان کو بند رکھ. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی منہ کے بولے ہوئے لفظوں کا بھی حساب اور پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ یعنی منہ کی باتیں ہی ہوگی جو انسان کو ذلیل کریں گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، اس کے عیب چھپ جائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ عیب انسان کے زبان کے راستے سامنے آتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. مثلا ایک شخص دیکھنے میں بڑے بال سنوارے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ نیٹ اینڈ کلین ہے، کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں، آپ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھی پرسنالٹی، لیکن جو ہی وہ بات کرتا ہے تو چلا کے، تو آپ کا پورا امیج بدل جاتا ہے، اس کے بارے میں پوری سوچ جو ہے وہ بدل جاتی کہ نہیں جیسے میں سمجھتا تھا ویسا نہیں نکلا. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معمولی حیثیت کا ہو لیکن بات اتنی اچھی طرح کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس نے پہنا کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ عضو ہمیں دیا ہے تو اس کے استعمال کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اچھا اور یا پھر برا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، پورا جسم جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتے ہیں اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اسی وجہ سے یعنی ایک اللہ کی رضامندی کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے. اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے، یعنی بے سوچے سمجھے باتیں کرتے رہنے سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف چلا جاتا ہے. جس سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لفٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت سلو ہوتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں آپ قدم رکھتے ہیں بٹن پریس کرتے ہیں اور شو کر کے اوپر لے جاتی. بالکل اسی طرح کچھ اچھی باتیں ایسی کرتے ہیں آپ اپنی زبان سے جن کی وجہ سے درجہ ایک دم اوپر جاتا ہے.
اور کچھ ایسی خراب باتیں زبان سے نکلتی جن کی وجہ سے انسان تیزی کے ساتھ نیچے گرتا ہے جا کے. تو اس لیے اس کو سنبھالنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے ہمیں گفتگو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آلہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم جیسے چاہیں بے دریغ بولتے رہیں استعمال کرتے رہیں. کسی کو تانا دیا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، بس بولے چلے جا رہے ہیں. بولنے کے لیے ہمیں کیا سلیقہ تمیز سکھائی گئی. قولوا للناس حسنا، بات کرنی ہے تو کرو، منع نہیں ہے کہ اسے بند کر کے بیٹھے رہو، کرو لیکن حسنا، خوبصورتی سے کرو. تو حسنا کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی ایسی بات کرو جس میں خوبصورتی ہو، ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. یعنی یہ نہیں کہ آپ پولائٹلی کسی کو گالیاں دے سکتے ہو، اس میں صرف ظاہری پولائٹنس نہیں ہے بلکہ دونوں طرح الفاظ بھی اچھے ہو، انداز بھی اچھا ہو. محسن کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا اور وہ محسن ہے. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے انداز سے بھی خوبصورتی جھلکتی ہے، جس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یعنی کاموں میں حسن اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا گیا کہ کم از کم تم یہ ضرور سوچو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو زبان میں بھی حسن جبھی آ سکتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر وہ سب کے سامنے کیا اور پیچھے کیا زبان سنبھال کر ہی بات کرے گا. طلحہ بن عصر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث اور تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے بھی آ جاتے ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہگار بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن میرے پاس لوگ نہیں آتے کیونکہ میں شاید ان سے سختی سے بات کرتا ہوں. حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو. اور للناس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں. مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تو احسان کرنا ہی چاہیے، اور وہ اس حکم میں داخل کیوں نہ ہوگا. کیونکہ بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت غلط کار ہے یا دین سے بہت دور ہے تو ہم ایک دم اپنے رویے میں سختی پیدا کر لیتے ہیں. اور عام شکایت یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نیا دین کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک خلیج سی حائل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے پرانے دوستوں کو بھی شکایت ہونے لگتی ہے اور وہ پھر دین سے اور نفرت کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے دین کی طرف گئے ہو، ہمارے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے. تو یہ چیز بھی دین سے دوری کا سبب بنتی ہے. تو اس سے آپ سوچیں کہ عطا جو تھے یہ تابعی تھے، بہت اعلیٰ درجے کے مفسر اور محدث تھے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہم غلط کام کرنے والوں سے بد اخلاقی سے بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے. اس کے بعد آپ اس سے بہت اچھی طرح ملے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا یہ شخص بہت ہی خراب آدمی ہے اور پھر آپ اس سے اتنی اچھی طرح بات کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ہاں، سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملاقات چھوڑ دیں، یعنی کوئی اس کے پاس نہ جانا چاہے بھی بڑا بد اخلاق شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدترین انسان سے بھی اچھے اخلاق سے بات نہ کریں؟ لیکن بتا اس لیے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ شخص آ کر آپ سے کوئی ناروا سلوک نہ کرے، یعنی ان کو انفارم کر دیا گیا. پھر یہ ہے کہ گفتگو میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قولوا للناس حسنا کے اندر آتی ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ بامقصد ہونی چاہیے. اور
کسی ایم کے ساتھ یا کوئی گول ہو ہمارے سامنے جس پہ بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے باتیں کیے چلے جائے انسان. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس بیٹھیں گے تو بیکار کے سوال شروع کر دیں گے، بے مقصد باتیں شروع کر دیں گے، ایسے سوال کریں گے جس کا جواب وہ نہ دینا چاہتا ہو، یا اس کا جواب دینے میں وہ اریٹیٹ ہو رہا یا اس پہ گراں گزر رہے ہیں. مثلاً عام طور پر لوگ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بتانا نہیں پسند کرتے، یا بعض لوگ الحمدللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی غیبت کریں یا کسی کے بارے میں تجسس کریں. عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے اچھا وہ فلاں کی بیٹی کو ہو گئی ڈیورس، وہ جو معاملہ فلانے کا چل رہا تھا اس کا کیا بنا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. اب دیکھیں کہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خرابی ہو اور وہ لوگوں کے لیے شہرت کا سبب بن جائے. تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، اور نمبر 3 غیر ضروری سوال. یعنی غیر ضروری سوال کیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی بے مقصد قسم کی باتیں پوچھتے چلے جانا. اور اس میں دینی باتیں بھی آتی ہیں. بعض اوقات لوگ کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو صرف مفروضوں پہ قائم کردہ سوال اس سے پوچھتے چلے جاتے ہیں، یا وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب انہوں نے کسی کو سنانا ہو، اپنا عمل کو نہیں یاد ہوتا ان کو. اس قسم کی باتیں بھی محفل کے اندر بدمزگی پیدا کرتی ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے لوگ محض واقعات پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں بے مقصد گفتگو کر کے. تو انگریزی کا ایک مشہور محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. تو یہ ایک انسان کے دماغ کے چھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ صرف لوگوں کی گفتگو ہو. اور ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس، حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، جس سے نہ کچھ لینا نہ دینا. بش نے یہ کیا، عرفات نے یہ کیا، مشرف نے یہ کیا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہمت ہے کوئی مشورہ دینے کی تو وہاں جا کر دیں ان کو. نہیں تو محض بیٹھ کے ایسی باتوں پہ تبصرے کرنا، بحثیں کرنا، کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، ان باتوں سے بھی حاصل کچھ نہیں. آپ دن رات بیٹھ کے جھگڑ لیں، لڑ لیں آپس میں، بہن بھائی کٹ بیٹھیں، ان بحثوں میں کچھ رزلٹ نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ حالات اور واقعات پہ بھی تبصرے کر کے ماحول میں مایوسی پھیلتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، اور اس بے چینی میں اضافہ زیادہ تر اور خبریں کرتی ہیں، اور پھر ان پہ تبصرے جو ہوتے ہیں مزید اور بے چینیاں پیدا کرتے ہیں. اب یہ ہونے والا ہے. بعض اوقات خوف کی لہر پھیلی رہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو مقصد ہوتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں، ان سے دلچسپی کم ہو جاتی. تو ایسے ماحول پیدا کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور افواہوں کو خاص طور پر پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے. بعض لوگ چھوٹی بات سنتے ہیں اس کو بڑا بنا کے پھیلا دیتے ہیں، یا بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور ہی رنگ دے کے تو بیان کرتے ہیں آگے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا میں سچ بولنا بھی ہوتا ہے. یعنی جھوٹ جو ہے وہ حسن نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کر کے پیش کیا جائے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی سخت وعید سنائی ہے کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جس نے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا. پھر اسی طرح قولوا للناس حسنا میں آسان اور سیدھی زبان میں بات کرنا بھی آتا ہے. لفظی تکلف اور بناوٹ اور تصنع سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح لگی لگتی اور زو مانی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سنانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا چوٹے مارنا، یا ایسی باتیں سنانا کہ جس میں کسی کی خیر خواہی نہ ہو، صرف اس کی رسوائی مطلوب ہو، اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کیا کرو. اور میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں لوگ ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ سیدھی بات کر کے بات ختم کر دیں گے، لیکن ہمارے ہاں پہلے تو باتوں کی لمبی تمہیدیں ہوں گی، اور پھر سیدھی طرح مقصد نہیں بتایا جائے گا، پھر دوسرے سے توقع رکھی جائے گی کہ وہ خود سمجھے، اور اگر وہ نہ سمجھ پائے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے. اور اس سے خاندانوں میں کئی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا اگر بہو نے کوئی غلط کام کیا ہے
تو عام طور پر ساس اس کو نہیں بتائے گی، کسی اور کے سامنے کہانی ڈالے گی اور اس کے ذریعے اس کو سنانے کی کوشش کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. ایسی باتیں جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتی ہیں جس میں کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کی بھلائی ہو. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا کہ یہ بیماری تو جان لیوا ہے اور فلاں بھی مر گیا تھا اس سے اور فلاں بھی مر گیا تھا. اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو جائے. ہر ایک کی زندگی الگ لکھی ہے اللہ نے، ضروری نہیں کہ اگر ایک مر گیا تو دوسرا بھی مرے گا ہی، معلوم نہیں وہ کب تک جیے گا. اور اسی طرح اگر کوئی آ کے آپ سے مشورہ کر رہا ہے، کوئی اپنے بچے کی مشکل بتا رہا ہے تو اس کو اور زیادہ خوف زدہ کر دینا. تو بات انکریجمنٹ کی ہونی چاہیے، دل جوئی کی ہونی چاہیے، ہمدردی کی ہونی چاہیے، اللہ پہ توکل، یقین اور بھروسہ سکھانا چاہیے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ علم دینے والے ہیں، کیونکہ ایک اچھے عالم کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جو لوگوں کو شک سے یقین کی طرف لے کر آئے. تو جب کوئی بات ہو تو محض سنی سنائی باتوں کو نہ بتایا جائے اور گفتگو میں شامل نہ کی جائے، بلکہ یقینی باتیں، دلیل کے ساتھ بات، تاکہ دوسرا شخص عمل کرے تو خوشی کے ساتھ کر سکے. ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ سے بچو، اگر کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی ملائم بات کر کے. یعنی اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہیں تو جب کسی سے بات کرو تو اتنا پولائٹلی بات کرو، اتنی ملائم بات کرو کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، تو تمہاری طرف سے یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا، تمہارا اس سے بھی کام چل جائے گا. اور ہر وقت تو پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے، تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اچھی طریقے سے دوسرے سے بات کرے. اسی طرح یہ ہے کہ بات کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے ایسی زبان بولیں گے، مثلا انگریزی میں بھی فرینچ کے لفظ زیادہ ڈال لیں گے صرف شو آف کرنے کے لیے، اور چاہے کسی کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. یسروا یعنی آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا مشکلیں پیدا نہ کرو، پھر بشروا خوشخبریاں سنایا کرو، اور ولا تنفروا نفرت نہ دلایا کرو. لیکن ہماری تعلیم عام طور پر بالکل الٹ ہو گئی ہے. یہ دیندار طبقے وقتی طور پر ہم دوسروں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک دفعہ خوب ڈر کے اٹھیں اور ڈر کے مارے یہ اور یہ کام چھوڑ دیں. عام طور پر جب کسی بھی درس کے اندر یا کسی بھی تقریر کے اندر ڈرانے کا پہلو بہت ہوتا ہے تو وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے اس محفل کا ایک بہت ہی روپ بن جائے، لوگ رو لیں اور پریشان ہو جائیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوبارہ پلٹ کے پھر نہیں آتے لوگ. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دین کو اپنے لیے بہت مشکل سمجھنے لگتے ہیں. اچھا بچے ہمارے کیوں بعض اوقات دین سے دور ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی بات اتنی مشکل کر کے بتاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا پتا اللہ تعالیٰ مارے گا، وہ آگ میں پھینکے گا، یہ کہاں سے پتا چلا ان کو؟ ہمیں نے بتایا نا. اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی، اور جس کے لیے پورا آسمان پھیلا ہوا ہے، زمین پہ بے شمار نشانیاں ہیں، وہ ہم کم بتاتے ہیں، ادھر توجہ کم دلاتے ہیں، اور دوزخ اور جہنم کی باتیں جو ہیں وہ گفتگو میں ذرا زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی ایک اصلاح کا حصہ ہے، اس کو بھی ٹوٹلی ختم کر دینا گفتگو سے یہ بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے. لیکن ہر بات میں سزائی سناتے چلے جانا اور جزا کی بات نہ کرنا یہ بھی انسانی نفسیات اور فطرت کے خلاف بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے ان سے ہم سختی سے بات کریں، اور اس کے لیے عام طور پر میں نے دیکھا کہ کئی کتابوں میں تاریخ کے ایسے واقعات بھی کوٹ کیے ہوئے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے پاس فلاں شخص گیا اور اس نے یوں نصیحت کی اور ان کو ہلا دیا اور اس قسم کی باتیں کی. اس سے بھی ہمارا ایک مزاج بہت بدل گیا ہے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. کلمہ حق کہنا ہے، بدتمیزی کرنا نہیں ہے، بد اخلاقی کا معاملہ کرنا ہے، اس کا معنی نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا تو کیا حکم دیا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرمایا قولا لہ قولا لینا. فرعون کے پاس جا رہے ہو نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، او یخشا یا ڈرنے لگے.
اب آپ دیکھیے بات نرمی سے کرنا شاید ڈرنے لگے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا بات سختی سے کرنا تاکہ وہ ڈر جائے. نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بات نرمی سے کی جائے گی اس سے ڈر نہیں دل میں پیدا ہوگا اللہ کا، اس سے بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. کیونکہ آپ مائیں ہیں تو میں اس اعتبار سے یہ باتیں کر رہی ہوں. ضروری نہیں کہ آپ باہر کہیں کسی بادشاہ کے پاس یا کسی اور کے پاس جا کر ہی تبلیغ کریں گے. آپ اپنے گھروں میں، ہر ماں ایک معلم ہے، اور ہر ماں کے لیے بات جاننا اور سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کریں اور آرام سے سمجھائیں. ٹھیک ہے کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، لیکن ڈانٹنے کو بیسک نارم نہ بنا لیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا، زیادہ تر بدزبانی کی بات کریں گے، کسی وقت پیار کریں گے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ زیادہ وقت آرام سے شرافت سے بات کریں اور کبھی کبھی سختی سے بھی پیش آئیں تاکہ وہ اپنی لمٹس کے اندر رہیں. پھر اسی طرح مخاطب کے رتبے کا لحاظ رکھنا، اس کی عمر کا لحاظ رکھنا، اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. مثلاً آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں، آپ کے بچے کی استاد ہے، اس کا ادب آپ بھی کریں. اگر آپ کریں گے تو بچہ بھی کرے. آپ اسکول کے پرنسپل سے مل رہے ہیں تو آپ اس سے اور احترام سے بات کریں، کیونکہ وہ اس ادارے کی سربراہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام اسے اللہ نے دیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو. ایک سردار جب آیا، اس قوم کے لوگ تھے، آپ نے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ کے اس کا استقبال کرو. یہ باتیں کیوں فرمائی آپ نے؟ کہ ادب، مرتبہ اور لحاظ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہر گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے ساس سسر ہو سکتے ہیں یا بڑے رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرنا انتہائی ضروری ہے. ماں باپ کے لیے خصوصی طور پر قرآن پاک میں آتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ ڈانٹ کے نہیں بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرنا. لیکن آج ہم دیکھیں کتنے لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہیں. خصوصاً ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں، جب سنتے نہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، تو ہم بھی جواب میں غصہ کر کے سمجھاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف نہیں کرنا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اف آپ تو کہتے ہی جا رہے ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں بھولنے لگتے ہیں، ایک ہی بات بار بار کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات ناروا بات بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کر وہ بھی ناروا باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پر بچوں کو کیا حکم دیا؟ صبر سے معاملہ کرو. بلا تنہرہما، ڈانٹنے کی تو گنجائش ہی نہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈانٹ ڈانٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بیٹھ جائیں آپ، چپ کریں آپ، یہ نہیں وہ نہیں. کوئی بات کہہ دیں گے تو اس پہ آگے سے بگڑیں گے. مشکل تو یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی کانفیڈنس کے نام پہ بدتمیزی سکھائی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں، جاؤ دادی کو یہ بول دو، جاؤ فلاں کو یہ کہہ دو. نہیں، یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے. اور ماں ہی کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح تربیت کرے اور بڑوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا سکھائے. پھر اسی طرح یہ نہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ بات کرے تو ان سے آپ روڈ ہو کے بات کریں. چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کریں تاکہ وہ اچھا کرنا سیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ بات کرتے تھے، ان کی دلچسپی کی بات کرتے تھے. مثلاً ایک بچہ تھا جس کا نام عمیر تھا، تو اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا. اتفاق میں وہ پرندہ مر گیا. بچے پیٹس پالتے ہیں، تو جب بھی آپ عمیر کو ملتے تو فرماتے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا، وہ کیا بنا تمہارے پرندے کا. اور اس سے وہ خوش ہو جاتا. آپ نے دیکھا کہ بچوں کو پرندوں سے اتنا پیار ہو جاتا، خدا نخواستہ مر جائیں، ان کی قبریں کھودیں گے، جنازے پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، اور مدتوں ان کو یاد رکھیں گے، ان کے پر سنبھالے رکھیں گے. وہ ان سے چھوٹے ہیں نا، تو ان کے دل میں انہیں کی بہت محبت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفسیات جانتے تھے کہ بچے کس بات کو پسند کرتے. وہ اپنے کھلونوں کی، اپنے پرندوں کی، ان چیزوں کی گفتگو پسند کرتے ہیں. تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آپ ان سے ان کے لیول پہ بات کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے. حالانکہ عام حکم کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن آپ ان سے اسی طرح گفتگو کرتے جو ان کی سمجھ میں آتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اگر تعلیم دینا ہو کسی کو تو اس وقت ذہنی صلاحیت کے مطابق بات کی جائے. اسی لیے آپ کی باتیں بہت آسان ہوتی تھی.
اور 3 دفعہ بھی آپ بات دہراتے تھے کہ لوگ بات سمجھیں. پھر اسی طرح یہ کہ آپ کے پاس کچھ دیہاتی لوگ بھی آیا کرتے تھے تو آپ ان سے ان کے ڈائلیکٹ میں بات کرتے تھے. بات کرتے تھے نا سروس جو ہے ان کی زبان کچھ اور ہوتی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان وہ سمجھے اور اکثر لوگ ان کی سیکھ بھی جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی دوسری زبانیں بولنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ اور ماتحت لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت دھیان رکھنا چاہیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا, آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. قرآن میں کہا نا والدین سے اف نہ کہو, یہاں آپ اپنے خادم کے ساتھ اف نہیں کر رہے, اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لہم قولا میسورا, تمہیں چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھاؤ, یعنی اپنے رشتہ داروں کو یا میل ملاقات والوں کو. پھر اسی طرح مختصر اور جامع بات کرنے کی اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ ایک بات شروع کرتے ہیں بڑی محفل میں اور وہ ختم ہونے کو نہیں آتے اور باقی کسی کو موقع نہیں دیتے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. چھوٹی بات کریں اور دوسرے کی سننے کی بھی کوشش کریں. اچھی بات کا انحصار اچھا سننے پر ہوتا ہے. گڈ لسنر بنیں گے تو آپ دوسرے کی بات سمجھ پائیں گے, پھر آپ صحیح جواب دے پائیں گے. اگر سننے کی عادت ہی نہ ہو, محض سنانے کی عادت ہو, تو بہت مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوں گی. اگر آپ غلط فہمیوں کی بنیاد جانے تو وہ کیا ہوتا ہے, نہ سننا اور پوری توجہ سے نہ سننا. کہنے والا کچھ کہہ رہا اور آپ کچھ اور بول رہے ہیں, اب اسے کیا پتا چلے گا, تو کنفیوژن پھیلے گا نا اس سے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ, اللہ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم چاہیے. لیکن عموماً ہر شخص بولنے کا شوقین ہوتا ہے, سننا کوئی پسند نہیں کرتا. اسی لیے ہر شخص چیخ چلا رہا ہوتا ہے, زور زور سے بول رہا ہوتا ہے اور ایک ہنگامہ سب ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کی بات کس کے لیے ہے. یہ انداز درست نہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بات سنتے وقت توجہ بھی دینی چاہیے, منہ موڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسعر خدک للناس, لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. اسی طرح جیسے کوئی سکھا رہا ہو, استاد سکھا رہا ہے یا کہیں لیکچر سننے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی متوجہ رہنا چاہیے, کیونکہ وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھنے کے بجائے کچھ اور دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, تو وہ دیواروں سے تو بات کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر آپ میری جگہ آ کر بیٹھے اور آپ مجھ سے گفتگو کریں اور میں آپ کی طرف دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں تو آپ بات نہیں کر سکیں گے. تو جیسے ہمارا یہ سیشن ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے اور اس میں نگاہیں بھی شامل ہوتی ہیں, اس میں کان بھی شامل ہوتے ہیں, تو جب جا کر ایک مؤثر گفتگو ہوتی ہے. ورنہ سکھانے والا پوری طرح سکھا بھی نہیں پاتا. اس چیز کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ چیز بھی بچپن سے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ درمیانی آواز میں بولنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے وغضض من صوتک, اپنی آواز دھیمی رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر میں کام کر رہے ہوں اور کوئی آواز آئے نہ آئے, گدھا بولے تو ضرور آپ کو آواز آئے گی, تو مجھے اتنا لاؤڈلی وہ چیختا ہے کہ آپ تک پہنچتی ہے آواز. تو اسی طرح اگر آپ گھر میں ہے بچوں سے یا شوہر سے بات کر رہے ہیں, اتنی تیز پہ بولیں کہ جس سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے. ایسا نہیں کہ بات کہیں ہو رہی ہے اور دوسری طرف بھی سارا شور جا رہا ہے. اس سے بعض اوقات کسی کی نیند, کسی کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی وجہ سے کسی کو چیخ چیخ کا پکارنا پیچھے سے سڑک پر مثلاً یا کسی اور جگہ پر, یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. پھر گفتگو کی رفتار بھی درست ہونی چاہیے, تیز تیز نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ اتنی تیزی میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا کیا. اتنا دھیما بولتے ہیں یا گرمبل کرتے ہیں, منہ کے اندر ہی بول دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا انہوں نے کیا بولا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ کندھے اچکائے, سر ہلائے, ہاتھوں کو بہت آگے پیچھے کرے. یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے تو ایک شہادت کی انگلی سے زیادہ نہیں اٹھتی تھی. اور ہمارے ہاں سیاسی لیڈرز کو دیکھیے یا ویسے بات کرنے کو دیکھیے تو پوری پوری بازو اور مکے اور وہ سب کھل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اسلامی اخلاق اور ادب کے خلاف ہے,
کیونکہ سننے والے کی توجہ پھر بات کی طرف کم ہوتی ہے اور سٹائل کی طرف زیادہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، آپ جامع کلمات بولا کرتے تھے. اور آپ کی گفتگو کے دوران جہاں باڈی لینگویج بہت یوز نہیں ہوتی تھی لیکن چہرے کے تاثرات بہت اچھے ہوتے تھے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ شخص بات پوری طرح سمجھ سکے اور اس کے اندر بے وجہ کا خوف نہ ہو. جب ہم بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور بہت گھٹے ہوئے انداز سے تو دوسرے لوگ پوری طرح اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے. اور خصوصاً جب آپ بچوں سے بات کریں تو کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کو اپنے دل کی کہہ سکیں. بہت سی ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یا باپ ایسا روب قائم کرتے ہیں بچوں پر کہ وہ کھلتے نہیں ہیں ماں باپ کے سامنے اور باہر جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کو آ کے نہیں بتا سکتے کیونکہ ماں باپ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے بات کرنے کی. تو کم از کم اتنا ضرور بچوں کے ساتھ اوپن ہو کہ وہ آ کر اپنے مسئلے مسائل یا اپنی باتیں جو ہیں شیئر کر سکیں آپ کے ساتھ یا آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو بتا سکیں اور آپ ان کی اس کی روشنی میں اچھی رہنمائی کریں. پھر اسی طرح بات میں طنز اور تحقیر نہیں ہونی چاہیے، ٹانٹنگ انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس لیے تکبر کے انداز میں بات کرنا اور نقل اتار کے، جیسے کئی بازو کا دوسروں کے لہجے کی نقل اتاری جاتی ہے، آواز کی نقل اتاری جاتی ہے یا سٹائل میں منہ چڑھایا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے. پھر اسی طرح اختلاف رائے کی شکل میں الزام تراشی یا گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. مثلا شوہر ہی ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اب یہ نہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیں یا کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے دوسرے کو دبا سکیں، یہ انداز بھی درست نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو تھے، نہ گالی دینے والے، نہ بد زبان تھے، نہ لعنت بھیجنے والے، یعنی یہ چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں تھی. پھر اسی طرح کسی کی دل شکنی سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سیدھی بات کہہ سکتے ہیں، ہم تو صاف سنا سکتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچی بات کریں گے، اور میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا. بہت سے لوگ غلط بات کرتے کرتے کیا کہتے ہیں مجھے ڈر نہیں کسی کا، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گی. یہ دیدہ دلیری کرنا، یہ کہنے میں تو بڑے کانفیڈنس کی بات ہے کہ جی آپ اتنے شیر اور دلیر ہیں کہ آپ ہر ایک کا دل توڑ سکتے ہیں. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کے منہ پہ کہہ سکتی ہوں اور میں کہوں گی. اس سے بچنا چاہیے. چاہے آپ کتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں، چاہے آپ کتنے ہی سچے اور کھرے ہیں، چاہے آپ کے پاس کتنی ہی بڑی حقیقت اور بہت بڑی خبر ہے، لیکن دوسروں کا دل توڑ کے بات کرنا اور تانے دے کے بات کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ رویہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرے تو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں نا، یوں سٹائل نہیں ہونا چاہیے، یا تحقیر نہیں ہونی چاہیے، یا تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سوال تحقیق کے لیے ہونا چاہیے، کسی بات کو جاننے کے لیے ہونا چاہیے، اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے. اسی طرح گفتگو میں غیبت نہیں ہونی چاہیے. اور غیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، ان کی پیٹھ پیچھے اس طرح ان کے بارے میں تبصرہ اور رائے کا اظہار کہ جو سنے تو انہیں اچھا نہ لگے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے، یعنی زنا کو ہر شخص برا سمجھتا لیکن غیبت کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا سے تو توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی. پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. اسی طرح چغل خوری سے بچنا چاہیے. چغل خوری کیا ہے؟ اس لیے کسی کی برائی کرنا کہ ان دو کے تعلقات میں فساد پھیلے.
اس کو ہم مالک الحطب بھی کہا جاتا ہے. جیسے ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائی تھی اور بے وجہ آپ کے خلاف ہر جگہ جا کر باتیں کرتی تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف ایک جلن اور انتقام کی آگ پھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر اسی طرح بہتان تراشی جو ہے یہ بھی بہت بدترین عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے سر کوئی بات لگائی اس ارادے سے کہ اسے رسوا کرے اللہ اسے جہنم کے پل پہ روکے گا جب تک وہ اپنے اس قول سے بری نہ ہو جائے. آج دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں. شوہر بیوی میں لڑائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بالکل جھوٹی باتیں ایک دوسرے پہ چسپاں کر دی جاتی ہیں, بے بنیاد چیزیں. بعض اوقات اگر کاروباری کوئی چپکلچ ہو تو کسی کی سانکھ گرانے کے لیے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں. اور کسی سے سیاسی انتقام لینا ہو تو بعض اوقات اس پہ جھوٹے الزام لگا لیے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں تو آپ نے بدنام کر لیا دل بھر کے کسی کو جو چاہا, مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے کسی مسلمان کے سر کوئی ایسی بات لگائی اور اس کی ارادہ اور نیت یہ ہو کہ اسے رسوا کیا جائے, ذلیل کیا جائے, اللہ اسے جہنم کے پل پہ روکے رکھے گا, آگے نہیں جانے دے گا. وہ پل سرات جس کو کہتے ہیں, جب تک کہ وہ اپنے اس قول سے باز نہ جو کہ میں نے جھوٹ کہا تھا, تاکہ ساری دنیا کے سامنے جہاں اسے ذلیل کیا تھا اس شخص کی صفائی پیش ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے ظاہر پہ ان سے معاملہ کرنا چاہیے, ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹو لگانا اور ان کے پیچھے عیب جوئی کرنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. منافقین کا نفاق آپ پر ظاہر تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کی مجلسوں میں منافق آ کے بیٹھتے تھے اور آپ نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو, مجھے پتہ چل چکا, نکلو یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا فرمایا, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان کو اگنور کرو, وَعِظْهُمْ, اور ان کو نصیحت کرتے رہو, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان کے دلوں میں اتر جانے والی بات کرو, شاید یہ بھی ہوش میں آ جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بحث ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس وقت انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہ لگائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بحث جیت کے ہمارا جھنڈا بلند ہوگا, حالانکہ بحث جیتنے سے کبھی انسان دوسروں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا. تو بحث میں کہ نہیں میری بات مانی جائے, میں منوا کے چھوڑوں گا اور میری ہی بات درست سمجھی جائے اور اس سے نیچے نہ اترنا, یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. عام طور پر ہم کیا سکھاتے ہیں, ایسی بات کرو کہ ہوش ٹھکانے آ جائے, اس کا منہ بند کرانا ہے میں نے. یہ جو انداز ہے کہ منہ بند کرانا ہے کسی کا, یہ آپ نہیں کرا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو آپ اپنے اخلاق کو سنوار لیجئے, اپنے رویے کو درست کر لیجئے, دوسرے کا منہ خود ہی بند ہو جائے گا. لیکن عام طور پہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, دوسروں کو بلیم کرتے چلے جاتے. پھر اسی طرح اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی کم کرنی چاہیے, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ حسن کے خلاف ہے. بعض لوگ اپنے منہ میں مٹھو بنے رہتے ہیں, جہاں بیٹھیں گے اپنے آبا و اجداد کی معلوم نہیں کس کس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں گے, جس سے ایک ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے, جس سے تکبر کے پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ہر وقت ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے, یعنی گفتگو میں خوشگواری ہونی چاہیے مگر ہر وقت نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت مسخرے بنے رہتے ہیں اور ہر محفل میں بیٹھ کے الٹے سیدھے لطیفے سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ایسے مسخرے پن سے. تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اسی طرح بات بات میں قسم نہیں کھانی چاہیے, قسم سے یہ قسم سے وہ, تکیہ کلام ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, ہر بات میں قسم, یہ بھی ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ نے کسی سے ڈس ایگری کرنا ہو تو نہیں سے بات نہیں شروع کریں, آپ پازیٹیولی بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر محفل میں گفتگو ہو رہی ہو تو سب کو موقع دیں بات کرنے کا, اور پھر دوسرا بات کر رہا تو سننا چاہیے. کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے, مثلا درس وغیرہ پہ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے سوال کیا تو باقی لوگ آپس میں بولنے لگے کہ سوال ہی نہیں سنیں گے, اور اگر اتنا صبر کر لیں کہ سوال سن لیں تو جب جواب ہوگا تو اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جواب دینے لگتا ہے, جواب نہیں سنا جاتا, جس سے مجلس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک بات کر رہا ہے اس کی بات کاٹ دینا اور اس میں اپنی شروع کر دینا, یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باتوں میں بہترین بات جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ, اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کا ذکر
بہت بڑی چیز ہے. حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا مجھے ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. آپ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے. اور کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ایک زندہ اور مردہ شخص میں کہ وہ شخص جو ذکر کرتا ہے اللہ کا اور جو نہیں کرتا، ان دونوں میں معمولی نہیں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ چند باتیں جو تھیں یہ قولوا للناس حسنا کے حوالے سے تھیں کہ انسان جب انسانوں سے بات کرے تو ان کا دل خوش کر دے اور اپنی گفتگو کے ذریعے نیکیاں کمائے، کیونکہ زبان ہلانا سب سے آسان کام ہے. جسے ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اچھی طرح اس کو استعمال کریں یا پھر خراب چیزوں میں استعمال. تو اس کو ہونا ہے، لیکن اگر ہم اچھی طرح استعمال کریں گے تو وہ درجات میں بلندی کا سبب ہوگا، اور اگر اس کو خراب استعمال کریں گے تو وہ نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں آتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں بھول جاتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا، توجہ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے غور کیا کہ پھر ہوتا کیا ہے اگر توجہ نہیں ہوتی تو؟ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں یاد ہوتا ہم نے پڑھا کیا. وقت تو لگ جاتا ہے، حاصل کتنا ہوتا ہے لک من صلاتک ما عقلت منہا، اتنا ملے گا جتنا اس میں سے سمجھو گے. جو سمجھتے نہیں اس کا حصہ تمہارا نہیں، وہ پھر جن باتوں میں لگے رہے وہ اسی کے ساتھ ضائع ہو جائے گا. کبھی آپ غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، اور ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے؟ قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، اسے بڑا گہرا لنک ہے. نماز میں عام طور پر وہی باتیں آپ کو یاد آتی رہتی ہیں جو آپ نماز سے پہلے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہی چیزیں دہراتے ہیں آپ نماز میں. تو جب آپ لوگوں سے اچھی گفتگو کریں گے اور لوگ آپ سے اچھی طرح پیش آئیں گے تو آپ کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ پیدا ہونا شروع ہوگا تو جب آپ اللہ کے حضور جائیں گے تو بھی باوقار طریقے سے ٹھہرے ہوئے انداز سے جائیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بے کسی کیفیت میں نماز پڑھتا ہے، اور بے چینی میں ہی اس کو الٹا پلٹا پڑتا ہے اور کچھ بھولتا ہے کچھ یاد کرتا ہے اور پھر وہی سمیٹ کے پھر اسی دنیا میں چل پڑتا ہے. تو اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو. آج ہی میں ایک صبح حدیث سن رہی تھی اور بہت خوبصورت حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی شخص بھلائی کرے تو تم اس کا بدلہ دو اس کو، اور اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی دعا کرو حتیٰ کہ تمہارا دل کہہ اٹھے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس حدیث پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا. کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بس کر دیا، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا اس کو، یہ تو اسے کرنا ہی چاہیے تھا. اچھا ماں باپ کے لیے آپ دیکھیں ان کی زندگی میں بھی دعا کا حکم ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنے کا ذکر ہے. برزخ میں وہ پوچھتے ہیں جب ان کا درجہ بلند ہوتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے، عذاب سے رہائی ہوتی ہے یا جو بھی وٹ ایور، تو اسے بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں. یعنی احسان کا بدلہ دعا کی شکل میں سب سے بہترین بدلہ ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے اور ان کا بدلہ جو ہے وہ ہم دے ہی نہیں سکتے. ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے حج کرایا، سارے اس نے ارکان جو تھے وہ کمر پہ اٹھا کے ماں کے ادا کیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا میں نے اپنی ماں کا حق دے دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے تو اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دیا وہ جو تمہارے لیے جاگی تھی. انسان ماں باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا. اور ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا فوت ہو گئے اس کے ماں باپ اور وہ اپنی زندگی میں ان سے نہیں اچھا کر سکا، یا آپ قریب نہیں ہوتے ان کے تو آپ اچھا نہیں کر پاتے ان سے، مجبوریاں تھی، جیسے آپ لوگ ملک سے باہر ہیں تڑپتے بھی ہیں بعض اوقات کہ ماں باپ کے لیے کچھ کریں، لیکن ایسے ہاتھ بندے ہوتے ہیں نہیں کر پاتے. اب کیا کریں؟ دعا، اگر زندہ ہے تو بھی دعا، فوت ہو چکے ہیں تو بھی دعا.
اتنی دعا مانگے، اتنی مانگے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہاں واقعی کچھ حق ادا ہوا ہے. تو سب سے بڑا ہم پر احسان تو ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اوروں کا بھی ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان زندگی میں کسی کے ساتھ رہتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. پھر شوہروں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کی ہر نعمت مہیا کرتے ہیں. اب آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ کے شوہر کا کام یہاں نہ ہوتا تو آپ یہاں ہوتے، لیکن ان کے وجہ سے زندگی میں کتنی نعمتیں ہم کو ملی. اولاد ملی، گھر ملا، سکون زندگی کا ملا، ایک پروٹیکشن ملی، کیا کچھ نہیں ملا. آپ ذرا دیکھیں ان خواتین کو کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، کتنی ادھوری ہو جاتی ہے زندگی ان نعمتوں کے بغیر. لیکن جب ہمیں اللہ یہ سب کچھ دیتا ہے تو ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور پھر بھی روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا. جو نہیں کیا اس کی طرف توجہ رہتی ہے، جو کیا وہ بھول جاتے ہیں. تو ناشکرا پن اللہ تعالیٰ کو نہ اپنے لیے پسند ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے انسانوں کی طرف سے پسند ہے. اس لیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ آیت 83، ایک طرف اللہ کا حق، پھر انسانوں کا حق، پھر اللہ کا حق. اور اللہ کے حقوق کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوں لپیٹ کے دیا گیا ہے. عبادت کرو اللہ کی، پھر آگے اقیم الصلاۃ، اور بیچ میں والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یوں لگتا ہے کہ دین مکمل ہو جاتا ہے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ یہ ساری باتیں سن کے ثم تولیتم، منہ موڑ کے چلے گئے. الا قلیلا منکم، مگر بہت کم نے بات پلے باندھی. وانتم موردون، اور اے بنی اسرائیل تمہارا تو حال ہی یہی ہے کہ تم بے رخی برتتے ہو اللہ کی باتوں سے، اور ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کو بہت لائٹلی لیتے ہو، بہت چھوٹا سمجھتے ہو. کیونکہ جس چیز کی طرف انسان کا دھیان ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے اس چیز کی طرف جاتا ہے اور بار بار کے کرنے سے وہ آتی ہے. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے، کوئی بھی بات صرف ایک دفعہ جان لینے سے عمل میں نہیں آ جاتی، بار بار یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. بار بار کرتے 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 ایک وقت آتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب میں اس چیز پہ عمل کر پایا ہوں. اس لیے کبھی مایوس بھی نہ ہوا کریں اور چھوڑا نہ کریں ایک نیکی کو. لیکن یہ حال نہ ہو کہ ہم سب کچھ بھلا کے منہ موڑ کے دنیا سے رخصت ہوں. پھر اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کے خون نہ بہانا، یعنی اب مسلمان کو قتل نہ کرے. دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے بھائیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالنا. ثم اقررتم، پھر تم نے وعدہ کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرتے. یہ ہوتا کیوں تھا؟ آپ جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ والے دو بڑے حصوں میں بٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج. مدینہ میں اوس اور خزرج کے علاوہ مسلمان مہاجرین آئے تھے، اور ایک تیسرا گروہ تھا وہ یہود کا تھا، جن کے 3 قبیلے وہاں آباد تھے. تو جو لوکل مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے یہود سے اپنا بھائی چارہ قائم کر رکھا تھا، آپس کے معاہدے تھے. اب ایک نے ایک سے، دوسرے نے دوسرے سے، اوس اور خزرج کے درمیان بہت لڑائیاں ہوئیں. دونوں بھائی تھے سگے، اوس اور خزرج، لیکن آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی بڑی نسلوں تک گئی. اب کیا ہوا کہ ان کی لڑائی میں یہود قبیلے بھی آپس میں لڑ پڑتے تھے، حالانکہ وہ ہم مذہب لوگ تھے، ان کو حق نہیں تھا کہ وہ آپس میں یوں لڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہو، یعنی دشمنوں کے ساتھ معاہدے کر کے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ایک حصے کو اپنے گھروں سے یا اپنے ملکوں یا شہروں سے نکال بھی دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے اوپر غلبہ پاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان کے لیے ایک اور قانون تھا کہ اگر کوئی ان کا مسلمان بھائی بہن قیدی بن جائے تو اس کو یہ چھڑائیں گے. فرمایا پھر جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو. وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے لیے حرام تھا. پھر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ خرابی آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. ایک ہی کتاب کے کچھ حصے جو پسند یا مرضی کے ہوتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اور جو دنیا کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں ان کو بھلا دیتے ہیں. فرمایا فما جزاؤ، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے
من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو ایسا کرے، یعنی کتاب کے بعد حصوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان بھی کس طرح رسوا ہو رہے ہیں، اور بنیادی چیز یہی ہے کہ کتاب کو پوری طرح ہم نے نہیں لیا، کچھ چیزوں کو مان لیا جو مرضی کی اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بہت بیٹھ گئی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ایسے لوگوں سے تو عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں جن کی مدد کرنی چاہیے تھی ان کی انہوں نے کی نہیں، تب ان کی کون کرے؟ کیونکہ وہ دن تو بدلے کا دن ہے نا، یوم الدین ہے وہ، جیسا دنیا میں کرو گے ویسا وہاں پر جا کر پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اگر زبان سے کوئی ایسی بات بھول کے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے، ہماری زبانوں کی اصلاح کر دے، ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کے درمیان باہم اتفاق، محبت، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جو تیرا پسندیدہ رستہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں بہترین علم عطا فرما۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ، تو ان کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما، تو ہماری نسلوں میں ایمان اور اسلام کو باقی رکھنا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا اور ہماری بخشش فرما دینا۔ اللہ، اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم دل مطمئن کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں، اس حال میں کہ نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی غم ہو۔ یا اللہ، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، اس محفل کی انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن